حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے. اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے. ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا کہ سوال قائم کیا وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے؟ یعنی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے، یا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے؟ ان دونوں میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اذا غفل وسوس. جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے، موقع یہ دیتا ہے اس کو. اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. سن مرشد اے پڑھایا کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو. اور میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی رو تے کھپ دی بے خسر اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. تو سب کچھ تو تیرے اندر موجود ہے، تیرے قلب میں موجود ہے، اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ. پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ دل تقوی کے نور سے عبادت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے، اجالے پا لیتا ہے. لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے. اس لیے اس دل کی حفاظت پہ پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے. اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا، تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا. اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیز پہ جھک جائے تو پھر اعضائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا، اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. اس کی چاہتے ہی اس کی رضا ہوں گی تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے. اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا. سحری کا اٹھنا مشکل صحیح، لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطف ہی ان آنسوؤں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا. اس لیے اس دل کی اصلاح کر لیں. اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا. اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے. برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں، ایک لمبی فہرست ہے. لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے، تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام؟ کہاں سے فتویٰ لیں گے؟ تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس، وہاں اس موقع پر فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر مطمئن الیہ القلب. نیکی وہ ہے جس پہ دل اطمینان پا جائے. یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے جس پہ دل مطمئن. اور دوسرے مقام پہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ ما حاکا فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں تو وہ برائی ہے. تو دل ہی فتویٰ دیتا ہے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلاں کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے. لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ. انہیں کوئی بے چینی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو آ کے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے تو اور قریب آ گئے. خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے.
اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بڑی بے چینی ہے، کوئی پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے مزید کرم فرمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہی ہو جائے۔ فرمایا سنو پھر، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا، سوال تو نے کرنا تھا، تیرا سوال میں نے خود کر دیا، اب جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابسہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا وابسہ یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ یہ سب کچھ اس ایک دل کے اندر ہے۔